اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، قصہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نہایت قدیم الاسلام ہے اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غالب اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی اور پھر مکہ میں واپس آ گئے۔ دوسری مرتبہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ کے لیے نکلے تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے ان کے بچے سلمہ کو چھین لیا اور کہا کہ تم جاتے ہو مگر بچے کو جو ہمارے خاندان کا فرد ہے ہی نہیں لے جا سکتے ہو۔ لہذا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو چھین لیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے تم نہیں لے جا سکتے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نہایت قوی الاسلام اور راسخ العزم تھے۔ بیوی اور بچے چھن جانے پر بھی انہوں نے سفر ہجرت ترک نہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں چل پڑے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مکے ہی میں رہیں۔ وہ ہر شام کو اس مقام پر آ کر بیٹھا کرتی جہاں شوہر سے علیحدہ ہوئی تھیں۔ 1 سال تک برابر روتی رہیں حتیٰ کہ سنگ دل عزیزوں کا دل بھی ان کے گریا و آہ وخاں پر نرم آ گیا۔ انہوں نے بچہ بھی دے دیا اور سفر کی اجازت بھی دے دی۔ یہ اللہ کی بندی تنہا مدینے کو چل پڑی۔ شاید بن طلحہ جو کلید برادر بیت الحرم تھے کو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بے بسی اور تنہائی پر رحم آیا۔ وہ ساتھ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کراتے اور خود پیدل چلتے۔ منزل پر پہنچ کر ان سے دور جا ٹھہرے۔ جب منزل با منزل مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے اور نخلستان، نخل عربی میں کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، مدینہ کے درخت نظر آنے لگے تو کہا دیکھو جس شہر میں تجھے جانا ہے وہ سامنے ہے، تم آگے بڑھو میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر واپس چلے آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں، ان کے پہلے شوہر بڑے شاہ سوار اور جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور پھر جنگ احد میں زخمی ہوئے۔ زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اور جمادی الاخر 3 ہجری میں انہوں نے شہادت کی موت پائی۔ مرتے وقت ان کی زبان پر تھا اللہ میرے کنبہ کی اچھی نگہداشت کرنا۔ بوقت شہادت چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اور قرابت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے تھی، ان کا خیال کرتے ہوئے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کرتے ہوئے جن سختیوں کو پورا کیا تھا، ان سب امور پر خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ام المومنین رضی اللہ عنہا بن گئیں۔